बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे आम मौजू के ऊपर जिससे आवाम का ताल्लुक़ है, यानी कि महंगाई। आज हम आपको इस वीलॉग के अंदर ये बताएंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी या ये स्टैगनेंट पोजीशन रहेगी कि जो कीमतें हैं यहाँ पे रुक जाएं, या इसके अंदर मज़ीद इजाफा होगा, कमी होगी। इस हवाले से जो है आज बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि हक़ का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ दोनों फ़रीक़ैन बराबर के हों, वरना ताकतवर के जो जी में है वो करता है और कमज़ोर को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अवाम कमज़ोर हैं और हुक्मरान जो हैं वो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। जिस कमज़ोर के वोट से वो इक़्तिदार में आके ताकतवर बनते हैं, वो जो उनको ख्वाब दिखाते हैं, वो जो उनको नारे सुनाते हैं, नारे लगाए जाते हैं उनके, तो आज तक जितने हुक्मरान हैं, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने अवाम को जो है वो झूठे दलासों और खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं दिया। तो अब भी 3 साल गुजरने के बाद हमें यही पता लगता है कि साबिक़ हुक्मरान चोर थे, वो मुल्क को लूट के ले गए, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको पकड़ के लाएंगे। लेकिन इसमें से होता हुआ हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो चोर हैं वो भी बाहर हैं, जो पैसा है उसकी भी रिकवरी नहीं है। तो बात जो है यानी गरीब की करते हैं और उनसे कुर्बानी मांगते हैं। हालात ये हैं कि इन 74 सालों के अंदर जो है वो गरीब के ऊपर वो बोझ डाला गया और उनसे वो कुर्बानी मांगी गई जिसके वो ज़िम्मेदार भी नहीं थे। अशराफिया ने लूटा, अशराफिया ने पैसा खाया, लेकिन कुर्बानी जो हुक्मरान आया उसने गरीब से मांगी। और अब तो कुर्बानी के नाम पे गरीब अवाम के पास भी जान देने के अलावा कुछ नहीं रह गया, और वो जाने दे भी रहे हैं। आप आए रोज़ देखते होंगे, ख़बरें भी आती हैं, कभी आप सुनते हैं कि गुर्बत की वजह से किसी बाप ने ख़ुदकुशी कर ली, ईद आ रही है, आप ख़बरें देखते हैं कि जी क्या नाम लेते हैं, किसी माँ ने बच्चों को नए कपड़े ना मिलने पर जहर दे दिया, किसी बच्चे ने ख़ुदकुशी कर ली। तो हालात तो इस नहज पे हैं और बातें हम करते हैं कि मुल्क जो है हमारा, हम इस जगह पे ले जाएंगे कि हम गरीब मुल्कों को कर्ज़े देंगे। ओ भाई, अपनी अवाम को तो कुछ दे दें, अवाम को तो दे नहीं सक रहे कुछ। बातें रिलीफ की आप करते हैं, अब तक क्या रिलीफ दिया अवाम को? तो ये जो मुल्क है ये बेसिकली इशराफिया का मुल्क है। गरीब जो है, मैं ये जो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करें, और क्योंकि उस दौर के अंदर बिल्कुल अखलाकियात के आला मेयार बनाए गए, लेकिन आज के दौर के अंदर तो कहते हैं अखलाकियात का लफ्ज़ भी कमज़ोरों ने ताकतवर से बचने के लिए निकाला है, वरना जहाँ ताकत होती है वहाँ अखलाकियात का क्या काम रह गया? आप दुनिया भर में देख लें। अगर आप दुनिया भर में देखते हैं, अमेरिका ने सारी दुनिया रोन दी, मुस्लिम ममालिक, लेकिन अखलाकी तौर पे क्या जवाज़ है? आपने इराक़ के अंदर किया और वहाँ से वो वेपन्स नहीं निकले जो आप कहते थे एटमी मवाद और इस तरह नहीं निकले, क्या अखलाकी जवाज़ था? लेकिन आपने किया। तो इसी तरह आप देखते होंगे कि ताकत के अपने जो हैं वो रस्ते होते हैं। जब मियाँ साहब पावर में थे तो मुशर्रफ साहब पाकिस्तान छोड़ के, जब मुशर्रफ साहब पावर के अंदर थे तो आप देखेंगे कि मुहतरमा बेनज़ीर और शरीफ फैमिली जो है वो मुल्क से बाहर थी। आज इमरान खान ताकत में है तो इलाज के नाम के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क से बाहर हैं। तो ये ताकत के जो हैं वो अपना रास्ता खुद बनाती है और उसके लिए अखलाकियात के कोई मेयार नहीं। और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान है वो इसके ऊपर पूरी तरह अमल कर रहे हैं कि अखलाकियात कोई चीज़ नहीं है, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं, उनको नारे दें, उनसे कुर्बानी मांगे। अगर आप बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे 30 दर्जे के शहरी होते हैं, लेकिन इंसान पहले दर्जे के होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हम इंसान भी नहीं मानते, बल्कि इंसान से कम दर्जे की कोई मखलूक समझते हैं। यही वजह है कि इन 74 सालों के बाद भी पाकिस्तान के अंदर आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंसान और जानवर एक साथ पानी पीते हैं। वो भाई जिस कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं उनको 74 साल में आपने तलीम हो, सेहत हो, पीने का साफ़ पानी हो, जैसी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो भी आप फ्राहम नहीं कर सके, लेकिन कुर्बानी आप आवाम से मांगते हैं।
جو بھی حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم عوام کو ریلیف دیں گے، یہ لوٹ کے کھا گئے ہم ریکوری کریں گے۔ میں تو حیران ہوں، سال کا آغاز ہی تھا جب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور اب بھی جس طرح پیٹرول کی قیمت کے اندر 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کیا گیا، اس طرح لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ہے، ڈیزل کی قیمت میں ہے، وہ شیمپو ہو، وہ صابن ہو، وہ گھی ہو، ضرورت اشیاء کی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو بات تو ریلیف کی ہے، لیکن ان سب قیمتوں کے بعد جب سال کے آغاز میں بھی یہ اضافہ کیا گیا اور ہر 1-2 ماہ بعد یہ اضافے یا ہر دوسرے دن بھی یہ اضافے چل رہے ہیں، تو اس میں سب سے مزیدار بات کیا ہے کہ یہ حکمران عوام کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ میری بات کو سمجھیں کہ جب وہ یہ ٹھیک ہے آپ نے مہنگائی کی ہے، لیکن عوام کی تضحیک تو نہ کریں، تذلیل تو نہ کریں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ عوام کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ اوپر لیڈ لگی ہوتی ہے اخبار کی، سپر لیڈ لگی ہوتی ہے کہ عید پر مہنگائی کا تحفہ، پیٹرول بم گرا دیا، یا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مہنگائی کا سونامی، اور چیزیں جو ہیں وہ عوام کی پہنچ سے باہر۔ تو اس میں سب سے جو اس کے ساتھ خبریں لگی ہوتی ہیں وزراء کی، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، عوام کی فلاح و بہبود کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو تذلیل کرتے ہیں عوام کی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر بھی جہاں ایک عام آدمی خریداری کرنے جاتا تھا وہ بھی اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا کہ قیمتوں میں اس حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب وزراء کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہم ریلیف کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ عوام کو بتاتے ہیں کہ اوگرا نے جو سمری بھیجی وہ تقریباً 11 روپے تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے پیٹرول کے اندر، لیکن وزیر اعظم نے 5 روپے 40 پیسے کیا ہے، تو ان کی تعریف کی جانی چاہیے کہ کمال ہو گیا وزیر اعظم صاحب، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے تو حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے کہ آپ نے 5 روپے 40 پیسے صرف بڑھائے ہیں، یہ تو آپ نے تحفہ دیا عوام کو، یہ تو پیٹرول تو 11 روپے بڑھنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین کا کہنا ہے کہ اگر ٹیکس چوری کو ختم کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو پیٹرول کے اوپر جو لیوی ہے حکومت لے رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس حکومت وصول کر رہی ہے وہ تقریباً 30-31 روپے ہے جو وہ وصول کر رہی ہے، تو کیا تھا آپ 25 روپے وصول کرتے رہتے، نہ بڑھاتے 5 روپے، تب بھی آپ پر لیٹر کے اوپر جو ہے وہ 25 روپے وصول کر رہے ہوتے، لیکن نہیں، آپ یہ دکھاتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جی 200 روپیہ کہا تھا، میں نے 150 روپیہ بڑھایا۔ یہ 150 کو نہ دیکھیں کہ یہ 150 روپے جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ 200 کی جگہ میں نے 150 کیا اور آپ میری تعریف کرنی شروع کر دیں۔ جس طرح مہنگائی کی جا رہی ہے اس سے تو ایک اور تاثر بھی یہ نظر آتا ہے، اور اس حوالے سے خبریں بھی ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو جو ہے وہ کوئی آشرواد حاصل ہے، اور ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں کہ آئندہ انتخابات کے اندر انہوں نے جانا ہے اور وہ اپنے ووٹر کو کس طرح مطمئن کریں گے اس مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بیانیہ تو اب لے کے وہ اگلے انتخابات کے اندر نہیں جا سکتے کہ جی پچھلی حکومتیں چور تھیں۔ وہ پاکستان جب سے بنا ساری حکومتیں چور آ رہی ہیں، کیونکہ جو بھی آیا اس نے کہا پچھلی حکومت چور تھی۔ جمہوری دور والے کہتے ہیں کہ عامریت کا دور رہا، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جو جمہوری لوگ ہیں یہ بڑے کرپٹ ہیں۔ 1988 سے لے کے 1988 سے لے کے 12 اکتوبر 1999 تک کا سارا ٹینیور 2 سال 14 مہینے 18 مہینے اس طرح کر کے گزرا۔ اس کے بعد کچھ سٹیبل ہونا شروع، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی، اور اس کے بعد 2 ٹینیور جو ہیں، لیکن اس کے اندر بھی جو وزیر اعظم ہیں حکومتوں نے پورے کیے، لیکن یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ نائل ہوئے اور راجہ پرویز اشرف آئے، اور اسی طرح نواز شریف جو نائل ہوئے تو ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی آئے۔ تو اب آپ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے جی یہ مہنگائی میں کوئی کمی ہوگی یا اس میں مزید اضافہ ہوگا، تو جو ہمارے معاشیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ 10 سے 20 روپے تک جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے اس کے اندر بھی
مزید اضافہ ہوگا، جو روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ مہنگی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وہ صرف کوئی گاڑی موٹر سائیکل والے استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں وہ کرایوں کی کرایہ میں جو اضافہ ہوتا ہے اس شکل میں وہ پیسہ ادا کریں گے۔ اسی طرح جن عام عوام کے بچے بچیاں جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں وہ وینوں کے کرائے میں، رکشے کے کرائے کے اندر جو ہے وہ اس اضافے کو برداشت کریں گے۔ تو آنے والی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ لگ رہا ہے جو سونامی آئی ہے وہ غریب عوام کو تو غرق کرنے جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عام عوام کو بھی انسان سمجھا جائے، انسان سے کم درجے کی ایک چیز، کوئی سب مین نہیں ہے، یہ انسان ہے، اور یہ اپنے اس جو عمل ہے اس سے ثابت کریں کہ اخلاقیات کا لفظ کمزوروں نے طاقتوروں سے بچنے کے لیے نہیں نکالا۔ کیونکہ خان صاحب جب اپوزیشن کے اندر تھے تو کوئی حادثہ ہو، کوئی چیز ہو، اور یا کوئی چیز کسی قسم کا بھی کوئی سکینڈل ہو تو وہ کہتے تھے کہ یار اخلاقی طور پہ بھی یہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ٹرین کے اتنے حادثات ہو گئے، اخلاقیات کا جواز ختم ہو گیا۔ یہ اخلاقیات کا جواز جو ہے اپوزیشن کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو آپ ثابت کریں کہ آپ اخلاقی طور پہ سابق حکمرانوں سے بہتر تھے، اخلاقی معیار جو ہیں وہ قائم کریں، کمزوروں کو انصاف دیں، ان کو جینے کا حق دیں۔ نہیں تو عوام جو ہے وہ اپنا رستہ خود بناتی ہے، ایک حد تک بندہ پس سکتا ہے۔ تو اگر آئندہ انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، آپ نے عوام میں جانا ہے، تو عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دیں، وہ والی ریلیف نہیں کہ اوپر سپر لیڈ میں لکھا ہو کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، اور نیچے لکھا ہو کہ عوام کو ریلیف دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، بلکہ حقیقی معنوں میں عوام کو ریلیف دیں۔ اللہ حافظ۔